السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ المائدہ آیات نمبر 113 تا 119 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا
تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ عرض کرے گا، پاکی ہے تجھے، مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی۔ اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا۔ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کی تفسیر جو تسلسل سے چل رہی ہے، یعنی روز قیامت، یعنی جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ اس سوال میں منکرین کی تو بیخ ہے۔ انبیاء کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی شان ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو اصلاً نظر میں نہ لائیں گے اور قابل ذکر قرار نہ دیں گے، اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم و عدل پر تفویض فرما دیں گے کہ میں نے ان کو پاک کیا اور جہان کی عورتوں پر ان کو فضیلت دی، یعنی حضرت جبرائیل سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور حوادث میں ان کی مدد کرتے، صغر سنی میں، اور یہ معجزہ ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے، کیونکہ کہولت یعنی کہ پختہ عمر کا وقت آنے سے پہلے آپ اٹھا لیے گئے۔ نزول کے وقت آپ 33 سال کے جوان کی صورت میں جلوہ افروز ہوں گے اور بامصادق اس آیت کے کلام کریں گے، اور جو پالنے میں فرمایا تھا انی عبداللہ وہی فرمائیں گے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اندھے اور سفید داغ والے کو بینا اور تندرست کرنا اور مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالنا، یہ سب باذن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جلیلہ ہیں۔ یہ ایک اور نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے شر سے محفوظ رکھا، جنہوں نے حضرت کے معجزات باہرات دیکھ کر آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہود نامراد رہ گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کے مخصوصین ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظاہر اور باطن میں مخلص و مطیع معنی یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس باب میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور تقوی اختیار کرو تاکہ یہ مراد حاصل ہو۔ بعض مفسرین نے کہا معنی یہ ہے کہ تمام امتوں سے نرالا سوال کرنے میں اللہ سے ڈرو، یا یہ معنی ہے کہ اس کی کمال قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں تردد نہ کرو۔ حواری مومن، عارف اور قدرت الہیہ کے معترف تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، حصول برکت کے لیے اور یقین قوی ہو، اور جیسا کہ ہم نے قدرت الہی کو دلیل سے جانا ہے، مشاہدے سے بھی اس کو پختہ کر لیں۔ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ صادق کو اپنے بعد والوں کے لیے حواریوں کے یہ عرض کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر خوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا اور موٹا لباس پہنا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور سر مبارک جھکایا اور رو کر یہ دعا کی جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، یعنی ہم اس کے نزول کے دن کو عید منائیں، اس کی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت
کی خاطر تیری عبادت کریں، شکر بجا لیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید منانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا طریقہ صالحین ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور اظہار فرح اور سرور کرنا مستحسن و محمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ جو دیندار ہمارے زمانے میں ہیں ان کی اور جو ہمارے بعد آئیں ان کی، تیری قدرت کی اور میری نبوت کی، یعنی قرآن نازل ہونے کے بعد چنانچہ آسمان سے قرآن نازل ہوا، اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا وہ صورتیں مسخ کر کے خنزیر بنا دیے گئے اور 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے۔ روز قیامت عیسائیوں کی تو بیخ کے لیے اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے، اور جملہ نقائص اور ایوب سے اور اس سے کہ کوئی تیرا شریک ہو سکے، یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں یہ لوگوں میں سے کیسے کہہ سکتا تھا۔ علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا اور معاملہ اس کو تفویض کر دینا اور عظمت الہی کے سامنے اپنی مسکینی کا اظہار کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ادب ہے۔ توفیتنی کے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر دلیل لانا صحیح نہیں، کیونکہ اول تو لفظ توفی موت کے لیے خاص نہیں، کسی شے کے پورے طور پر لینے کو کہتے ہیں، خواہ وہ بغیر موت کے ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا اللہ یتوفل الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ دوم، جب یہ سوال و جواب روز قیامت کا ہے تو اگر لفظ توفی موت کے معنی میں بھی فرض کر لیا جائے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت قبل نزول اس سے ثابت نہ ہو سکے گی، اور میرا ان کا کسی کا حال تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر مصر رہے، بعض شرف ایمان سے مشرف ہوئے، اس لیے آپ کی بارگاہ الہی میں یہ عرض کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہے ان پر تو عذاب فرمائے، تو بالکل حق کو بجا اور عدل و انصاف ہے، کیونکہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد کفر اختیار کیا، اور جو ایمان لائے انہیں تو بخشے تو تیرا فضل و کرم ہے اور تیرا ہر کام حکمت ہے۔ روز قیامت جو دنیا میں سچائی پر رہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مزید ناظرین، یہاں تک سورہ المائدہ بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کی سورہ المائدہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر تینوں یہاں انشاءاللہ اختتام پذیر ہو گئی۔ کل سے انشاءاللہ سورۃ انعام پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ سزا رہتی ہے کہ آپ اس مقدس میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، فیملی کے اندر تلقین کریں۔ مجھے تھوڑی سی آپ کو جوڑنا پڑتا ہے کہ بہت کم لوگ اس کام میں آپ جوڑ رہے ہیں، ضرور دوست دیکھ رہے ہیں لیکن دوستوں میں اضافہ